امین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت کی نسبت سے اللہ کے دربار میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی طور پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ بزرگ و دوستو، نکاح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ نکاح کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی کے ساتھ فرمایا ہے۔ ایک زمانہ تھا نکاح بہت آسان تھا، اس کے مقابلے میں زنا بہت سخت دشوار تھا۔ انسان کی فطری ضرورت، انسان جیسا ہی بالغ ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو مرد کا میلان عورت کی طرف ہوتا ہے، عورت کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے۔ یہ فطری ضرورت ہے۔ تو نکاح ایک فطری ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ اس ضرورت کی تکمیل کو رکھا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مرد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، عورت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی اور دونوں کے درمیان میلان ہوتا ہے، تو بزرگ و دوستو، اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے صرف اور صرف شرعی اعتبار سے 6 کام ہیں۔ یہ 6 کام اگر کوئی کر لیتے ہیں تو مکمل طور پر انسان اپنی فطری ضرورت کے مطابق نکاح کو کر ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ ان 6 کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اتنے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ لڑکے والے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے، ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا، الحمدللہ، اس کو قبول بولتے ہیں۔ تو ایجاب و قبول نکاح کی ایک شرعی کام ہے اور یہ رکن ہے، فرض ہے۔ اور دوسرا کام نکاح میں اس ضرورت اور فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، 2 گواہ ہونا۔ تو نکاح کے 2 کام۔ اور تیسرا کام خطبہ نکاح جو کہ سنت ہے۔ چوتھا کام چھہارے تقسیم کرنا، دولہے پر اچھالنا، یعنی کھجور، جو سوکھے کھجور ہیں ان کو۔ اور اسی طریقے سے ولیمہ، یہ بھی نکاح کا ولیمہ کرنا سنت ہے۔ تو بزرگ و دوستو، اس کے بعد مہر واجب حق ہے، اس حق کو ادا کرنا۔ یہ 6 کام ہیں نکاح کے۔ انسان، مرد اور عورت اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ 6 کام کوئی کرتے ہیں، پہلا کام ایجاب و قبول، دوسرا کام 2 گواہ، تیسرا کام مہر، چوتھا کام خطبہ نکاح، 5واں کام کھجور تقسیم کرنا، چھٹا کام ولیمہ۔ ان میں بعض سنت ہے، بعض فرض ہے، بعض واجب ہے۔ فرض کا درجہ صرف ایجاب و قبول، شرط کا درجہ 2 گواہ، واجب کا درجہ مہر ہے۔ یہ تینوں کام پکے ہیں۔ ان تینوں کاموں کے علاوہ
اگر کوئی شرعی کام اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر ہے تو سنت کے طور پر ہے، اور وہ ہے خطبہ نکاح، اور پھر کھجور تقسیم کرنا اور ایک ولیمہ۔ تو بزرگ دوستو، نکاح کے معاملے میں یہ 6 کام کے علاوہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ پورے کے پورے کام یا تو غیر شرعی ہیں اور نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہر کوئی مسلمان اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک مرد اور عورت فطری اعتبار سے جو آپس میں میلان ہوتا ہے، جو اللہ نے تقاضا فطرت میں رکھا ہے، اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ یہ 6 کام انجام دے کر ایک مرد عورت کے لیے، ایک عورت مرد کے لیے حلال ہو سکتے ہیں۔ آج بزرگ و دوستو، ایک فطری اعتبار سے ضرورت کی تکمیل کے لیے ان 6 کاموں کے ساتھ ساتھ اور بھی کام جو لگا لیتے ہیں جو غیر شرعی فضول ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نکاح کی تاریخ کے سلسلے میں بچی والوں کو پوچھا جاتا ہے کہ کب رکھیں، بچی والے کہتے ہیں کہ آپ بولو، تو بچے والے کہتے ہیں نہیں تمہیں تو تیاری کرنا سو، بچی والے نہ تیاری کرنا سو، پلنگ کا خیال کرنا، بیروے کا خیال کرنا، فرجوں کا خیال کرنا، جہیز کا خیال کرنا، کٹنم کا خیال کرنا، یہ سب کے سب بلا بتر بزرگ و دوستو شرعی اعتبار سے یا تو غیر شرعی ہیں یا تو فضولی ہیں، جو نکاح کے لیے حلال ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ و دوستو، بقیہ کاموں کو ایڈ کر کر نکاح کو مشکل سے مشکل بنا لیتے ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑ کر نکاح کو آسان بنا کر زنا کو مشکل بنانے کا کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ بچہ بچی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو گئی، باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر جب آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا ذات کے اعتبار سے نبھاؤ نہیں ہوتا، خاندان کے اعتبار سے نبھاؤ نہیں ہوتا، ان میں اور ہمارے میں مالداری کے اعتبار سے نبھاؤ نہیں ہوتا، یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بزرگو دوستو، نکاح کی بات سے پہلے ان دونوں کا حساب آمنے سامنے ہوتا رہتا ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن نکاح تو کر کم از کم اس کے لیے حلال تو کر دیں، اس کے لیے نہیں مانتے۔ ابھی ضرورت ہے، ابھی تیاری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول شریعت کے مطابق بزرگو دوستو نکاح کو بہت آسان کر رکھا ہے۔ یہ مسلمان آج اس سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے تو ہماری نوجوان لڑکیاں کسی غیر کے حوالے نہیں ہوتے انشاءاللہ۔ اور کوئی جوانی کی دہلیز پر جس کی لڑکی قدم رکھی ہے تو وہ ماں باپ رات میں اٹھ کر بچی کا چہرہ دیکھ کر کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچپن میں وہ بچی روتی تھی تو ماں باپ پریشان ہو کر نیند کو قربان کرتے تھے، وہی بچی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں رشتے کے صحیح نہ ملنے پر، یا نہیں تو جوڑا اور جہیز اور کٹنم کے مطالبے کی بنیاد پر جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بچی کو سوئی ہی رات میں دیکھتے ہیں تو یہی ماں باپ کی نیند قربان ہو جاتی ہے بچپن میں رونے کی وجہ سے، اور جوانی میں اس کے تقاضوں کی بنیاد پر نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عام طور پر بچے کو بولا جاتا ہے بیٹا سادگی کے ساتھ نکاح کر، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا کام کر۔ یہ 6 کام کرنے پر اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ ان 6 کاموں کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوست و احباب کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے بس صرف اور صرف یہی 6 کام ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں اور ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ اور بہت سے مالدار آدمی اگر نکاح سادگی کے ساتھ کرتا ہے تو متوسط اور غریب لڑکوں کا نکاح آرام سے ہونے لگتا ہے اور عزت پامال ان کی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص کر نوجوان بچوں سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ اپنا نکاح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق، علماء کی نگرانی میں، علماء کے مشورے سے کام کریں۔ نکاح کے سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، نکاح کے بعد بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، سسرال کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کو جان لینا چاہیے نکاح سے پہلے۔ بچے سے اگر کہا جاتا ہے کہ بیٹا سادگی کے ساتھ نکاح کر، بچہ جواب دیتا ہے کہ میری اماں سنتی نہیں، میرا باپ سنتا نہیں،
بزرگ و دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت نہیں، ماں اور باپ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ ماں اور باپ کی بات غیر شرعی ہوتی ہے، یہاں قرآن اور حدیث کی بات شریعت کی ہوتی ہے، تو اس کے سامنے خیال نہیں کرتا۔ اس لیے بزرگ و دوستو، بچہ اگر ٹھان لیتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کروں گا، نکاح کروں گا، تو بچہ اگر مضبوط بنتا ہے تو نکاح کے سلسلے میں بچے کے بغیر کون ماں باپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ بچہ اپنے سے کون نکاح کرتا ہے جی؟ اس لیے بچہ ٹھان لینا چاہیے، مضبوط بننا چاہیے، انشاءاللہ نکاح آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔